کوشش کرتا ہوں میں آپ کے وقت کا بھی خیال رکھنا چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے یہ شب بہت اہم شب ہے اور ہمیں اس تمام چیزوں پہ توجہ دینی ہے. یہ سیکھتے رہیے. سب سے زیادہ میں طالب علم ہوں, مجھے کتنی مدت ہو گئی طالب علم بنے میں نے عمر گزار دیا بسم اللہ. تو اب میں جا کر اپنے آپ سے یہ کہوں گا 40 سال میرے پورے ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین طالب علمی کی تقریباً. تو جو سب سے اہم مجھے سیکھنے کو ملتا ہے یا میں چاہتا ہوں کہ آپ سیکھیں, ہم اور آپ سیکھیں, وہ یہ کہ ان سے سیکھیں زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں. مثلا آپ کو دنیا کی کوئی بھی چیز چاہیے ہو, نام لینا بھی فضول ہے, آپ کو سکون چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہے دنیا کا بدترین مادہ پرست ہو اس کو بھی سکون چاہیے. اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشکل نہ ہارٹ ڈیزیز ہے, نہ برین ڈیزیز ہے, نہ کینسر ہے. اس وقت سب سے بڑی مشکل سکون نہ ہونا ہے. سب سے بڑی قاتل بیماری اس وقت ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے, نہ بلڈ پریشر, نہ شوگر, نہ کینسر. کوئی چیز اتنی قاتل نہیں جتنی قاتل اس وقت ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, ہوپ لیسنس. تو یہ سکون کیسے ملنا ہے؟ اب میں کہتا ہوں اس کو جا کے دیکھو مولا کے کلام میں کہ زندگی گزرنی کیسے ہے. اگر آپ کو وہاں سے قانون مل گئے اور آپ نے ان قوانین پر پہلی مرحلے میں تو ایمان لے آیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا, اب آپ تصور کیجئے آپ کے پاس وہ سورس آف نالج ہے جو خدا سے جڑی ہوئی ہے. اب کوئی چانسز آف ایرر نہیں ہے یہاں پہ. یہ بڑی خوبی ہے جو ہمارے پاس ہے. اب میں ایک قول مولا کا فرمان عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ جو زندگی گزارنے کے اصولوں کو بیان کر رہا ہے, اور اس کے بعد ایک قول اور عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد وعجل فرج. دونوں اقوال نہج البلاغہ میں موجود ہیں. یہ قول خاص کر اہمیت میرے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ لکھا ہے. فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس. جو اپنے اور خدا کے درمیان تعلقات کو صحیح کر لے تو خدا اس کے اور انسانوں کے تعلقات کو سنبھال لے گا. اچھا فرض کریں میں خدا کو نعوذ باللہ تعالی نظر انداز کر دوں, اس کو خوش کرنا ہے, اس کو خوش کرنا ہے, اس کو خوش کرنا ہے. بھائی کتنوں کو خوش کروں؟ ایک کو خوش کروں گا 10 ناراض ہوں گے. یہ ہوگا. میں پبلک سے ڈیل کرتے ہوئے بوڑھا ہو گیا. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں؟ مثلا اگر مجھ سے کوئی کیا 40 سال تو میں 12 سال قم میں تھا, 28 سال ہو گئے مجھے پبلک ڈیلنگ کرتے ہوئے. مجھے معلوم ہے کہ اگر میں لوگوں کو خوش کرنے پہ آیا تو میں خدا شاہد ہے اپنی زندگی میں کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ لوگوں نے کبھی خوش نہیں ہونا ہے. پھر اگر میں لوگوں کو خوش کرنے پہ آ گیا, خدا نے متعال فرمایا تم سے کس نے کہا کہ تم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو؟ خدا یہ فرما رہا ہے, مولا یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے اور خدا کے تعلق کو صحیح کرو, بندوں کو خدا سنبھالے گا. تم کہاں بندوں کے پیچھے جا رہے ہو؟ مالک کو لو, یہ سب مملوک ہیں اس مالک کے. میں ایک دفعہ شاید شب ایسی موقع نہ ہو لیکن باہر ایک دفعہ کسی ٹریولنگ کے اوپر تھا, میں برابر والی سیٹ کے اوپر ایک بہت بڑے بینک کا HR کا ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بیٹھا ہوا تھا. تو ایسی باتیں چل نکلی تو میں نے اس سے کہا, میں ایسی کبھی کبھی دیکھتا ہوں کوئی سننے والا مل جائے تو اس کو سنا دیتا ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ منافقت بہت بری ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کارپوریٹ کلچر میں کیا ہو رہا ہے. تو کہنے لگا کہ دیکھیں یہ ہماری مجبوری ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک میرا باس ہے, ایک میرا کولیگ ہے, ایک میرا سب آرڈینیٹ ہے, ایک میرا انویسٹر ہے. ان چاروں کے سامنے مجھے 4 آدمی بننا ہے. کولیگ کے ساتھ کولیگ کی طرح, سب آرڈینیٹ کے سامنے باس کی طرح, باس کے سامنے امپلائی کی طرح, انویسٹر کے سامنے لینے والے کی طرح. کہنے لگا اس 4 سے کم نہیں کر سکتا. فیملی تو چھوڑ دو, یہ صرف اپنے آفس کے اندر کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے 4 انسان بننے آفس کے اندر. اور اگر میں نے ان رولز کو علیحدہ نہیں کیا میں گیا پھر. تو میں نے اس سے کہا میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں, ٹھیک ہے کسی حد تک. میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں, ان 4 کے دلوں پر کیا خدا کی حکومت نہیں ہے؟ تو تم خدا کو کیوں نہیں خوش کرتے؟ ان 4 کو ان کے حال پہ چھوڑ دو.
تم خدا کو سنبھالو، خدا ان چاروں کو سنبھال لے گا. مولا یہ فرما رہے، سمپل فارمولا. اچھا آپ کہیں بھائی خدا کو سنبھالنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، بندگی. اللہ کے بندے بنو. ایک سادہ فارمولا، ایک کو خوش کر لو. کس کو خوش کروں؟ خدا. جو کام کرنے لگو یہ سوچو اس سے خدا خوش ہوگا یا نہیں ہوگا، کر لو. باقی کا کیا ہوگا؟ باقی وہ خدا سنبھالے گا.